السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام یشنا ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے جو حالات کی چکی میں پس کر جمالیاتی حسن کو خیرآباد کہہ چکے ہوتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں۔ میں بھی ان ہزار عورتوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر اور معاشرے کے ظلم و بہتان کا نشانہ بن چکی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں خود پر کیے جانے والے ظلم کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر یہ کہہ دیتی کہ یہ ایک آزمائش ہے اور مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ شاید میری آزمائش نہیں بلکہ میری برداشت تھی۔ ہم جیسے لوگ اکثر آزمائش اور برداشت میں فرق نہیں کر پاتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دوست نہیں بنائے۔ سوچتی ہوں شاید میں ٹھیک تھی تب تک جب تک میں نے دوست نہیں بنائی۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ شائستہ ہمارے پڑوس میں آ کر رہنے لگی۔ وہ جب بھی مجھ پر ہونے والے تشدد کی آوازیں سنتی تو اس سے برداشت نہ ہوتا۔ ایک روز ہمارے گھر آئی جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ جب اس نے میرے جسم پر گھاؤ اور زخم دیکھے تو بہت تڑپ اٹھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یشنا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب تمہارے شوہر تمہارے ساتھ کرتے ہیں نا؟ میں بار بار اسے ٹال دیتی، لیکن مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اتنی ہمدرد دوست ملی، اتنی مخلص، جسے میں بالکل بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بالکل میری بہنوں کی طرح تھی، میرے لیے بہت خاص تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتانے لگی بغیر کسی خوف اور ڈر کے کہ کس طرح میرا شوہر مجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ شائستہ جب گھر جاتی تو وہ میرے معاملات اپنے شوہر کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی۔ امجد بھائی شائستہ کے شوہر تھے۔ وہ مجھ پر بہت رحم دلی دکھاتے تھے۔ انہوں نے کتنی بار میرے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی بیوی کو اس طرح جانوروں کی طرح نہیں مارتے۔ عورت سے تو پیار کیا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا نہیں جاتا۔ انہوں نے کتنی بار میرے شوہر کو سمجھایا، لیکن میرے شوہر کہاں سمجھنے اور سننے والے تھے۔ وقت کے ساتھ جب امجد کی ہمدردی مزید بڑھتی گئی تو شائستہ کو نہ جانے کیوں یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ ایک روز شام کے وقت میرے شوہر مجھے بہت مار رہے تھے تو میری چھوٹی بیٹی بھاگ کر شائستہ کے گھر گئی شائستہ کو بلوانے کے لیے کہ وہ آ کر میری امی کو میرے ابو سے بچائے، لیکن شائستہ اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ جب امجد بھائی نے یہ بات سنی تو وہ دوڑے دوڑے آ گئے۔ انہوں نے مجھے میرے شوہر سے بچایا اور پولیس کو کال کی۔ پولیس میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس تمام معاملے کے دوران محلے والوں کو تو جیسے تفریح کا ایک موقع مل گیا ہو۔ محلے کے کافی لوگ میرے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ دنیا کے سامنے میرا تماشا بن چکا تھا۔ اس روز امجد نے مجھے بہت تسلی دی کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے حق میں سب بہتر کرے گا۔ اس روز شائستہ اپنی امی کی طبیعت پوچھنے ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ محلے کے لوگ اب واپس اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ امجد بھائی بھی گھر جانے لگے تو عین اسی وقت شائستہ اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی اور انہوں نے امجد بھائی کو میرے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ شائستہ بجائے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے اس نے اس بات کا ڈنڈورا پورے معاشرے میں پیٹ دیا۔ وہ بجائے مجھ سے بات کہنے کے یا پھر اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آخر کیا معاملہ تھا کہ تمہیں اشنا کے گھر جانا پڑا، اس نے معاشرے میں ڈنڈورا پیٹا کہ امجد کا میرے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کے میرے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ جب مجھے اس معاملے کا پتہ چلا مجھے بہت دکھ ہوا۔ گویا ساری دنیا کی مصیبتیں
یکدم مجھ پر ڈال دی گئی ہوں۔ میں نے اسے کتنی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک بار بھی میری بات نہ سنی۔ پہلے تو وہ یہ بات محلے تک پھیلا چکی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ بات میرے پورے خاندان تک پہنچ گئی۔ میرے شوہر کچھ عرصے بعد ہی جیل سے نکلے تو لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے لیے یہ بات موت سے کم نہ تھی کہ اس عمر میں آ کر مجھے طلاق ہو گئی۔ میں معاشرے میں کیسے سر اٹھا کر جی سکتی تھی، لوگوں کے سوالات کا سامنا کیسے کرتی کہ اس عمر میں آ کر شادی کی اتنے سالوں بعد مجھے آخر کیوں طلاق ہوئی۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے 6 بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے کمزور بازوؤں کے ساتھ اپنے ان 6 بچوں کو کہاں لے کر جاتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سڑک کے ایک طرف رات کی اس تاریکی میں اپنے بچوں کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، ہر چیز نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میری عقل کو پردے پڑ چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ قدرت بھی مجھے بار بار آزما رہی تھی۔ راستے میں مجھے امجد بھائی ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھابھی آپ اس وقت اکیلے بچوں کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ بہت افسردہ ہوئے۔ وہ مجھے اپنے گھر تو نہیں لے کر جا سکتے تھے کیونکہ انہیں معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ تھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو اپنے بھائی کے گھر لے جاتا ہوں۔ میں معاشرے کی اور بہتان درازیوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں کہا آپ کا بہت شکریہ، مجھ پر یہ احسان کر دے کہ مجھے میرے بھائی کے گھر لے جائیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کرایہ دے کر اپنے بھائی کے گھر جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں۔ امجد بھائی مجھے وہیں سے میرے بھائی کے گھر لے گئے۔ صبح ہوتے ہی میرے شوہر کو جب بھائی نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ اپنی اس بے حیا بہن کو سنبھال کر رکھو، اس کی غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میری پیٹھ پیچھے یہ مردوں کو بلواتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے قدموں تلے تو زمین ہی نہیں رہی۔ میرے بھائی بجائے میری باتوں کا یقین کرنے کے انہوں نے آخر ایک مرد کا ہی ساتھ دیا اور انہوں نے مجھ پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہ کیا۔ میرے گھر والوں کو اپنی غیرت کے لارے پڑ گئے۔ ان کی دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ خاندان کے باقی لوگوں میں یہ بات پھیلے تو اس سے پہلے ہم خود ہی اشنا کو مار ڈالیں۔ امجد کی بیوی اس دن خاص طور پر میرے بھائی کے پاس آئی، یہ کہنے کہ میرا اس کے شوہر کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ امجد میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح تھے، 4 بچوں کا باپ تھا۔ میں بھلا اس کے ساتھ ایسے تعلقات کیوں رکھتی؟ میں نے 20 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزار کر اس کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے اپنی زندگی گزاری، تو آخر اس عمر میں ایسا کام بھلا کیوں کرتی؟ لیکن کسی کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ میں بہت روئی، چیخی چلائی، لیکن ہر ایک نے اپنی ذہنیت کے مطابق میرے معاملات کا فیصلہ کیا۔ میری والدہ کو پتہ تھا کہ میری بیٹی اس طرح نہیں ہے۔ وہ امجد کے پاس گئی کہ اشنا کے بھائی اسے جان سے مار رہے ہیں اس لیے کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ بات مجھے اور میری بیٹی کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، تو تم برائے مہربانی انہیں سمجھاؤ کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب نہ کریں۔ خدا کے لیے امجد تم میری بیٹی کی مدد کرو، اس کی جان بچاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ امجد بہت پریشان ہوئے۔ امجد نے کہا ماں جی میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ امی نے اس وقت امجد سے یہ بات کیوں کہی
کہ میری نواسی سے شادی کر لو۔ امجد نے کہا وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے، میں بھلا اسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ لیکن اگر اس سے آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے اس قدر اذیت ملے یا پھر وہ ناحق مارا جائے اس گناہ میں جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ امجد کا میری بیٹی سے شادی کرنا ان تمام لوگوں کے منہ پہ تماچا تھا جنہوں نے مجھ پر بہتان لگایا۔ آج میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ امجد اسے وہ تمام حقوق دے رہا ہے جو میرے شوہر نے مجھے نہ دیے۔ اسلام میں بہتان لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں، لیکن شائستہ کے لیے یہ سزا سب سے بڑی ہے کہ میری بیٹی اس کی سوتن ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری امی کا یہ فیصلہ سب سے بہتر تھا۔ لوگوں کے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ میری پاک دامنی پر لگا داغ اب صاف ہو چکا ہے۔ میں آج معاشرے میں سر اٹھا کر جیتی ہوں۔ میرے اس شوہر کی نظریں آج بھی میرے سامنے ندامت سے جھکی رہتی ہیں۔ آج اس نے بھی دوسری شادی تو کر لی ہے، لیکن مرتے دم تک اس کے دل میں یہی پچھتاوا رہے گا کہ اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر ایک ایسا سنگین الزام لگایا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی۔